وحی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، اس حوالے سے محمد عارف اعوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج آپ کی خدمت میں 9واں روزہ 9ویں سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تذکرہ ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا کہ ناپ تول میں جس قدر وہ کمی بیشی کرتے تھے تو اللہ کریم نے ان پہ عذاب یہ نازل کیا کہ اوور ویلمنگ ارتھکویک، یعنی بہت زیادہ شدت والے زلزلے سے اس کو تباہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آتا ہے کہ جب فرعون نے اپنے تمام کے تمام جادوگروں کو انوائٹ کیا اور وہ اپنے جادو کے کمالات دکھانے کے لیے وہاں پہ آئے، انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ دکھنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ یوں دکھایا کہ اپنی عصا کو زمین یعنی اپنی سٹک کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ 30 راتوں کے لیے گئے، اللہ کریم نے مزید 10 راتوں کو ایکسٹینڈ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار اس انداز میں کیا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بالآخر پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ یہیں پہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں عطا کی گئیں، جن میں پانی کے چشمے تھے، جب وہ چلا کرتے تھے تو کلاؤڈز ان کے سروں پہ آگے بڑھتے رہتے تھے۔ پھر آسمان سے من و سلوہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں ساری کی ساری فوڈ عطا کی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ نافرمانیوں سے باز نہیں آئے۔ خواتین و حضرات، انسان جب عالم ارواح میں تھا تو وہیں پہ اللہ کریم نے تمام کے تمام انسانوں کی روحوں سے، ان کی سول سے یہ پرومس لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ مولا الستو بربکم، قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ پھر فرمایا گیا کائنات پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، کریشن آف ہیومن بینگ پہ غور و فکر کرو، یہیں سے تمہیں رب کی ربوبیت اور اللہ کے ایک ہونے کی بہت سی دلیلیں اور ثبوت ملیں گے۔ اور کہا گیا کہ قرآن سننا تمہاری آپشن نہیں ہے، بلکہ قرآن سنو، اس کے سننے کی وجہ سے تمہارے اوپر بہت سی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں مگر عبادت کی وجہ سے وہ بڑے متکبر بن گئے، فرمایا گیا اپنی عبادتوں پہ کبھی پراؤڈ مت کیا کرو۔ مال غنیمت، صلح، اطاعت، نماز، خرچ کرنا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر میں اللہ کریم کی خصوصی مدد مسلمانوں صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ رب نے پھینکی ہیں، اور حکم ہوا کہ امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ اسی وجہ سے آج عدالتیں بھری ہوئی ہیں کہ سیکشن 406 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ CRPC کا، کہ لوگ جب اپنی امانت کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس میں کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر فرمایا گیا مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہے، یہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی رحمت ہیں کہ اگر مشرکین اور کفار بھی کہتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ کریم ہم پہ عذاب کیوں نازل نہیں کر دیتا، تو فرمایا اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کریم کافروں اور مشرکین پہ بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ کافروں کی بھی معافی ممکن ہے بشرطے کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔